السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس میں شفا ہے، اور ایسا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ سورہ ملک کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے سن کر۔ کچھ حدیثیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں، وہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تفسیر روح المعانی ایک کتاب ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی چاند دیکھے، یعنی جیسا کہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جیسا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو یہ تو آدھا مہینہ ہو گیا، تو اب ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا۔ تو ربیع الثانی کا جب چاند نظر آئے گا، ربیع الثانی جو مہینہ ہے اس کا جو چاند نظر آئے گا، چاند نظر آتے ہی پہلے دن جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اور سورہ ملک کے اندر 30 آیات ہیں، تو جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کی 30 دن حفاظت ہوگی، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام سختیوں سے، تمام تکلیفوں سے اس کی حفاظت ہوگی 30 دن تک، کیونکہ سورہ ملک کے اندر 30 آیات ہیں، تو ایک آیت ایک دن حفاظت کرے گی، تو 30 آیت 30 دن، یعنی 30 آیت کی تلاوت کی چاند دیکھنے کے بعد۔ اب یہ جب دوسرا چاند جب تک دکھے گا، جب تک دوسرا چاند نظر آئے گا 30 دن مکمل ہوں گے، تو 30 آیات 30 دن تک اس کی حفاظت کریں گی، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلوں سے۔ تو جب بھی چاند نظر آئے، جب بھی کسی مہینے کا چاند نظر آئے، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو، تو جب بھی چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے فوراً بعد یا تو مغرب بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے جب پڑھ لیں۔ 1 تاریخ کو پڑھنا ہے، اب 1 تاریخ تو 24 گھنٹے تک رہتی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی جب آپ سورہ ملک کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ ان 30 آیات کی برکت سے آپ 30 دن تک تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح کنز العمال اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے بھی امتی ہیں، میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ ملک ہو، یعنی ہر مسلمان کے دل کے اندر سورہ ملک ہو، یعنی ہر مسلمان جو ہے سورہ ملک کو یاد کرے، حفظ یاد کرے سورہ ملک کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ ملک یاد ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پوری کرنی چاہیے، اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی تو تمنا تھی کہ پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، تو ایک صورت سورہ ملک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ صورت محفوظ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو یاد کریں، اور اس صورت کو یاد کرنا بہت آسان ہے، جیسا کہ اس صورت کے اندر 30 آیات ہیں اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو ایک آیت ایک دن میں یاد کریں، آدمی آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ ایک آیت اگر آپ یاد کرو گے تو 20 سے 25 یا 30 منٹ میں آدمی جو ہے اس ایک آیت کو یاد کر سکتا ہے۔ تو اگر ہر دن آدھے گھنٹے میں ایک آیت یاد ہوتی ہے تو 30 آیت 30 دن میں یاد ہو سکتی ہیں، بہت آسان ہے یاد کرنا۔ تو اگر ہمارا اعمال نامہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم ہمارے دل کے اندر یہ ایک صورت ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بول سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر سورہ ملک ہو، تو میرے دل کے اندر سورہ ملک محفوظ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل کیا ہے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں اس تمنا کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا ہے، ہمیں اس تمنا کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر 30 آیات ہیں، جو اس کی تلاوت کرے گا، جو اس کو حفظ کر لے گا، جو اس کو یاد کر لے گا، تو یہ آیت اس کی سفارش کرے گی۔ جب تک یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک یہ صورت اس کی سفارش کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ یہ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک ایک مرتبہ پڑھ لے گا، ہر رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ، سونے سے پہلے رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، سورہ ملک ایک مرتبہ پڑھ لے گا، تو یہ آدمی مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا۔
یعنی مرنے کے بعد اس آدمی کو عذاب قبر نہیں ہو سکتا، اس آدمی کی عذاب قبر سے حفاظت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی جتنے بھی عذابات قبر میں آنے والے ہیں ان تمام عذابات سے اس کی حفاظت ہوگی جو آدمی سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر لے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور ترمذی شریف کی تو یہ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رات میں جب تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، یعنی ہر رات سونے سے پہلے ضرور بالضرور سورہ ملک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں سوتے تھے۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، تو اس کے مرنے کے بعد جب یہ آدمی مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد یہ جو صورت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، اور بار بار یہ سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی درخواست کرتی رہے گی اس کے متعلق، اور جب تک یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ صورت درخواست کرتی رہے گی، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، یعنی اسی طرح ہزار مرتبہ لاکھ مرتبہ جب تک یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، تو ہمیں ایسی صورت کو یاد کرنا چاہیے، بالکل یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو سفر میں جا رہے تھے کہیں، تو رات میں ان کو خیمہ لگانے کی نوبت آئی، سونے کی نوبت آئی، تو انہوں نے اپنا خیمہ ایک قبر کے پاس لگایا۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا یہاں پر قبر ہے، انہوں نے خیمہ کیونکہ اس زمانے میں قبر ایسی نہیں ہوتی تھی، اب تو دور سے معلوم ہو جاتا ہے یہ قبر ہے، حالانکہ اسلام کے اندر جو قبر بنانا ہے صرف ایک بالش کے برابر بنانا ہے، ایک بالش سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بالش سے زیادہ بنانی چاہیے تو آپ جنت البقیع میں دیکھ لیں، جنت البقیع میں جتنی بھی قبر ہیں وہ ایک بالش ہے، 1 سے 1.5 بالش میں، اس سے زیادہ نہیں ہے، نہ کسی کی قبر پکی ہے، اور یہی طریقہ ہے اسلام میں قبر بنانے کا۔ تو وہ ان کو نہیں معلوم تھا یہاں پر قبر ہے، تو وہ قبر کے پاس بیٹھے اور قبر کے پاس انہوں نے خیمہ لگایا، تو رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت کی، کیونکہ صحابی رسول ہر وہ عمل کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب حضور کی بھی عادت یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے، اب یہ صحابی رسول ہیں ان کی بھی عادت یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت کی، جب سورہ ملک کی تلاوت مکمل ہو گئی اور جب یہ اس آیت پر پہنچے قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جب انہوں نے اس سورت کو مکمل کیا اور قرآن کو بند کیا تو قبر کے اندر سے آواز آئی، قبر کے اندر سے آواز آئی کہ یہ صورت تو نجات والی ہے، یہ صورت تو نجات والی ہے، اس طرح آواز آتی رہی، یہ گھبرا گئے، انہوں نے وہاں سے خیمہ ہٹایا، دوسری جگہ خیمہ لگایا۔ جب وہ سفر مکمل ہوا تو سفر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی جو وہاں سے آواز آئی قبر کے اندر سے بالکل سچ آواز آئی، بالکل حقیقت میں صحیح آواز تھی، سچی آواز تھی، کیونکہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ صورت واقعی میں نجات والی صورت ہے، کیونکہ جو آدمی اس کو رات میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اس کو نجات عطا فرمائیں گے، تمام عذاب قبر سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے اس کو نجات مل گئی جو آدمی ہر دن رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرے گا۔ اور اسی طرح مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھے گا، اور جب اس آدمی کا انتقال ہو جائے گا تو یہ صورت اس آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، اور تب تک جھگڑا کرتی رہے گی جب تک یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی جس کو عادت ہے، جو ہمیشہ کرتا رہے گا، یا رات کو سونے سے پہلے، مغرب کے بعد، یا دن میں فجر کے بعد کسی بھی طرح جو ہے پڑھتا رہے، کبھی بھی جب موقع ملے پڑھتا رہے، اس نے یعنی اپنی عادت بنا لی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی، یعنی جب موقع ملے جب پڑھتا ہے، جب موقع ملے جب بھی پڑھتا ہے۔ تو اب اس آدمی کا انتقال ہوا، اب انتقال ہونے کے بعد اس آدمی کو قبر میں لٹائے گا، تو قبر میں لیٹنے کے بعد اب اگر اس کے قدموں کی طرف سے عذاب آئے گا تو یہ سورہ ملک قدموں کی طرف آ جائے گی، سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو سر کی طرف سورہ ملک آ جائے گی، دائیں طرف بائیں طرف، اسی طرح چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی،
اب یہ جو عذاب آیا ہے اب یہ بھی پریشان ہوگا، اور یہ جو فرشتے آئیں گے منکر نکیر ان سے سوالات کے لیے، تو فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے، وہ عذاب بھی حیران، فرشتے بھی حیران کہ تو کون ہے؟ تو یہ صورت بتائی کہ میں سورہ ملک ہوں، اور جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھا جائے، اور عذاب دینا ہے تو مجھے عذاب دیا جائے۔ حالانکہ وہ صورت ہے، وہ قرآن ہے، تو اس کو عذاب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ وہ جو عذاب ہے، وہ جو فرشتے ہیں وہ حیران ہو جائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ صورت بھی جائے گی، تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آیت کے متعلق شفاعت کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی شفاعت کو اور سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جو آدمی سورہ ملک پڑھتا رہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہے، تو اس کو کتنے زیادہ انعام ملنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سورہ ملک کو یاد کریں، اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تو اگر پڑھتے رہیں گے، جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھتے انشاءاللہ ہمیں یہ حفظ یاد ہو جائے گی۔ اسی طرح درہ منصور میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں، ایک عطیہ دوں، ایک ہدیہ دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کے اندر 30 آیات ہیں اور جس کا نام سورہ ملک ہے، تم اس کو یاد کرو، تم اس کو حفظ کرو، اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اور اپنی بیویوں کو یاد کراؤ، اپنے گھر والوں کو یاد کراؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو یاد کراؤ، اپنی پوری بستی کو اس سورت کو یاد کرا دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ کے پڑوسی کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے، اور آپ کی بستی میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو یہ سورت یاد کراؤ، سب کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو یاد کر لے گا اور اپنے دل کے اندر اس سورت کو جس آدمی نے محفوظ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو نجات مل گئی۔ اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ درہ منصور کی بھی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر سورہ ملک کو یاد کر لے گا اور اس کی تلاوت کرتا رہے گا، تو قیامت کے دن سورہ ملک اس کو تلاش کرے گی، کہاں ہے وہ آدمی جو مجھے دنیا کے اندر یاد کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تو تلاش کرے گی، تلاش کرتی رہے گی، جب تک یہ آدمی مل نہیں جائے گا تب تک اس کو تلاش کرتی رہے گی۔ تو جب یہ آدمی مل جائے گا تو ملنے کے بعد اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس آدمی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ تو یہ آدمی اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ آدمی جب یہ سورہ ملک اس آدمی کے پاس آئے گی، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جائے گی، تو یہ آدمی پوچھے گا بھائی تو کون ہے؟ تو وہ سورہ ملک بولے گی کہ تو بھول گیا مجھے، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ دنیا میں تو مجھے پڑھتا تھا، تو میری تلاوت کرتا تھا، اور تو نے مجھے اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر محفوظ کیا، اپنے دل کے اندر جو ہے مجھے حفظ یاد کیا، اور اپنے دل کے اندر مجھے سمایا، مجھے جگہ دی، تو دنیا کے اندر تو نے میری حفاظت کی اپنے دل کے اندر رکھ کر، آج میں تیری حفاظت کروں گی، آج میں تجھے جہنم سے بچاؤں گی، جنت میں لے کر جاؤں گی۔ تو کتنے سارے انعامات ہیں، کتنی ساری میں نے آپ کو حدیثیں بتائی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس صورت کو یاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش 114 صورتوں میں صرف واحد صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اس صورت موجود ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی یاد کریں، آپ بھی یاد کریں، اور آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی تاکید کریں کہ وہ اس صورت کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔